اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز السلام علیکم. اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے فرسٹ ایئر انگلش کا جو یونٹ نمبر 4 ہے. یونٹ نمبر 4 کا ایک حصہ ہم کر چکے ہیں اور فرام مدر ود لو ٹیکسٹ اینڈ ٹرانسلیشن ہوگی، اس کی پارٹ 2 ہے اور پیجز 34 اینڈ 35. تو چلتے ہیں اپنی 34 نمبر پیج کی طرف اینڈ لیٹس سی کہ آگے اسٹوری میں کیا ہوتا ہے. شی وازنٹ ایور سک، یعنی مینٹا اپنے فادر سے کہتی ہے کہ وہ تو کبھی بیمار نہیں تھی ایکسیپٹ فار دی ہیڈ ایکس ان دی آپریشن لاسٹ ایئر، ماں سوائے جو سر درد کبھی کبھار آتے ہیں. اور لاسٹ ایئر جو آپریشن ہوا تھا اپینڈکس کا آپریشن وچ شی ہیڈ لافنگلی ڈسمسڈ، جو اس نے ہنستے یعنی ہنسی مذاق کے ساتھ اس کو ڈسمس کیا تھا، یعنی کہ وہ اسے مذاق کے طور پہ لیا تھا ایز اے ریسٹ کیور. یعنی وہ اس کا یہ خیال تھا کہ یہ تو مجھے آرام کرنے کا موقع ملا، یعنی یہ ایک ایسا علاج ہے جو کہ جس میں مجھے آرام کرنا چاہیے. I shouldn't have told you, her father was speaking in a voice that Minta had never heard from him before. کہ مجھے آپ کو یہ بتانا نہیں چاہیے تھا. مینٹا نے اپنے فادر کی ایسی آواز سنی یا بات کرتے ہوئے ایسی آواز سنی جو کہ اس نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی. A voice that held loneliness، ایک ایسی آواز جس میں اکیلا پن جو ہے وہ تھا، اکیلا پن نظر آ رہا تھا. And fear، اور ڈر نظر آ رہا تھا. And a sort of angry pain، اور ایک قسم کا ایک غصے والی تکلیف تھی، دکھ تھا. I was afraid I couldn't make you understand why you had to stay home. میرا خیال ہے کہ میں آپ کو سمجھا نہ سکا، یا مجھے ڈر ہے کہ میں آپ کو سمجھا نہ سکا کہ آپ کو گھر پہ کیوں رہنا چاہیے، اسکول کیوں نہیں جانا چاہیے. Why you don't have to forget about Mary Hill for this year، اور کیوں آپ کو میری ہیل کے بارے میں اس سال بھولنا چاہیے، یعنی کہ اس سال آپ بھول جائیں کہ آپ میری ہیل جاؤ گی. Because this year we are having this problem. His eyes begged her to forgive him، یعنی اس کی آنکھیں اس طرح سے نظر آ رہی تھی کہ اسے کہہ رہی ہوں کہ وہ اسے معاف کریں. And for some reason she wanted to put her arms around him، اور کسی وجہ سے مطلب اسے اتنا ترس اپنے فادر پہ آیا کہ وہ چاہتی تھی کہ وہ اسے گلے سے لگائے. As if she were much older and stronger، کہ گویا وہ اس سے زیادہ عمر میں بڑی ہو اور زیادہ مضبوط ہو، یعنی وہ حوصلہ دینا چاہتی تھی. Of course you had to tell me، she said steadily، اس نے steadily کہا، انتہائی مضبوطی سے کہا، ثابت قدمی سے کہا کہ یقیناً آپ کو مجھے بتانا چاہیے تھا. Of course I had to know، یقیناً مجھے یہ بات جاننی تھی، یہ بات میرے لیے جاننا ضروری تھی. And then 3 months، but dad that's Christmas، اور 3 ماہ بعد 3 ماہ میں تو کرسمس ہوگی، تو کرسمس آئے گا 3 مہینے میں. اگر اس کا ٹائم 3 months ہے تو 3 months میں تو کرسمس بھی آ رہا ہے. He took her hand and tucked it under his arm، اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے آرم کے نیچے رکھا. And they started walking again، اور انہوں نے دوبارہ چلنا شروع کیا. It was like walking through a nightmare، یہ ایسا تھا کہ جسے وہ ڈراؤنے خواب سے گزر رہے ہو. The steady squish of the wet sand، اور پھر جو نم ریت ہے، گیلی ریت ہے، اس کی جو squish sound جو آواز آ رہی تھی. And the little hollows their feet made، اور ان کے پیر جو چھوٹے چھوٹے سوراخ بناتے تھے. Filling up almost as soon as they passed، تو وہ بھر جاتے تھے واپس، یعنی جو ہی وہ وہاں سے گزرتے تھے تو پیچھے وہ جو ہالوز بنتے تھے، جو سوراخ بنتے تھے، وہ واپس بھر جاتے تھے، ریت جو ہے واپس اس میں بیٹھ جاتی تھی. He talked quietly explaining telling her everything، اس نے یعنی کہ اس کے فادر نے سب کچھ بتایا خاموشی سے. explaining، وضاحت کرتے ہوئے. telling her everything، اور وہ سب کچھ بتاتے ہوئے. the doctor had said، جو ڈاکٹر نے اسے بتایا تھا. and Minta listened without tears، اور منٹا نے اسے بغیر آنسو بہائے سنا یا باتیں سنی. without tears، یعنی آنسوؤں کے بغیر. without comment، اور کسی کمنٹ کے بغیر. اس نے کوئی اس پہ اپنا تبصرہ نہیں کیا، بس اس کی اپنے فادر کی باتیں وہ سنتی گئی خاموشی سے. اور ہوتا ہے نا کہ بندہ ایموشنل ہو جاتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو بھی بہہ جاتے ہیں، لیکن وہ کافی اسٹرانگ تھی اور وہ اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں بہہ رہے تھے. وداؤٹ کمنٹ، اور بات کیے بغیر وہ اس کی باتیں سن رہی تھی.
She watched his face as though it were the face of a stranger. اس نے اس کا چہرہ دیکھا تو اسے لگا کہ جیسے وہ کسی اجنبی کا چہرہ ہو. She thought about 1,000 unrelated things. اس نے ہزاروں غیر متعلقہ چیزوں کے بارے میں سوچا. یعنی ایسی چیزیں جو اس سے متعلق نہیں تھی. غیر متعلقہ مینس کہ ادھر ادھر کی باتوں کے بارے میں سوچا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، کیسے ہوگا. تو unrelated things غیر متعلقہ چیزیں. She remembered all the times. اسے وہ تمام وقت یاد آئے. They had gone swimming. جب وہ سوئمنگ کے لیے گئے تھے. This past summer. یعنی پچھلے سمر کو، پچھلے موسم گرما کو. Minta and her father loved to swim. منٹا اور اس کے فادر جو ہے وہ سوئمنگ کو بہت پسند کرتے تھے. But her mother had preferred to curl up on a beach blanket and watch them. لیکن اس کی ماں جو ہے وہ ترجیح دیتی تھی، پسند کرتی تھی. Prefer ترجیح دینا، پسند کرنا. ترجیح دیتی تھی. To curl up یعنی آرام کرنا. On beach سمندر کے کنارے. بیچ بلینکٹ یعنی بیچ بلینکٹ میں سمندر کے کنارے بلینکٹ پہن کر، اوڑھ کر. اینڈ واچ دیم اور اسے دیکھ کر. یعنی اس کو بس یہی پسند تھا کہ وہ بیچ بلینکٹ پہن کر یا بیچ بلینکٹ میں وہ ان کو دیکھیں، آرام کرے اور ان کو دیکھیں. You have the disposition of a Siamese cat. آپ کی جو فطرت ہے وہ سیامیز کیٹ کی طرح ہے. جو ایشین، عام طور پہ جو ایشین کیٹ ہوتا ہے اس کو سیامیز کیٹ بھی کہتے ہیں. منٹا had accused her mother laughingly. تو منٹا نے اپنی مدر کو ہنستے ہوئے اس پر یہ الزام لگایا تھا، اس کو مورد الزام ٹھہرایا کہ آپ کی جو ڈسپوزیشن ہے، فطرت، نیچر، اٹ از جسٹ لائک دی ایشین کیٹ، جو سیامیز کیٹ ہے. تو منٹا نے ہنستے ہوئے اس کو اس پر یہ الزام لگایا. A cushion by the fire in the winter. موسم سرما میں جب ٹھنڈ ہوتی ہے تو آپ کشن لے کر، تکیہ لے کر آگ کے پاس بیٹھتی ہو. اینڈ a cushion in the sun in the summer. اور موسم گرما میں سورج یعنی دھوپ میں بیٹھ کر آپ کشن لگا کے یا ٹیک لگا کے، کشن رکھ کے اس پہ ٹیک لگا کے بیٹھی رہتی ہو. اینڈ a bowl of cream nearby. اور کریم کا جو باؤل ہوتا ہے، برتن، وہ آپ کے قریب ہوتا ہے. Her mother had agreed instantly. تو اس کی ماں نے فوراً اس کے ساتھ اتفاق کیا تھا. Yeah, you are right. She was always good natured about their teasing. یعنی جب وہ اسے تنگ کرتے تھے تو اس کے بارے میں وہ گڈ نیچرڈ ہوتی تھی، اچھی طبیعت سے ان کو اس کا جواب دیتی تھی، رسپانس دیتی تھی، یا اچھی طبیعت سے وہ لیتی تھی ان چیزوں کو. ٹیزنگ مطلب تنگ کرنا. It was like coming back from a long journey. جب وہ واپس آ رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بہت بڑا لمبا سفر تھا. When her father stopped talking. جب اس کے فادر نے باتیں بند کی یا باتیں ختم کی، وہ خاموش ہوا. He was silent and they turned back toward the car. اور وہ گاڑی کی طرف واپس آئے. So that's why I cannot let you go away, Midge. تو یہی وجہ ہے کہ میں آپ کو جانے نہیں دوں گا، یا میں آپ کو جانے نہیں دے سکتا. مچ. ہر فادرس وائس واز ویری لو. اس کی فادر کی آواز بہت زیادہ دھیمی تھی، آہستہ تھی. اینڈ ہی ڈیڈنٹ سیم ٹو ریئلائز. اور اسے احساس ہی نہ ہوا کہ اس نے منٹا کو اس کے چائلڈش نیم سے پکارا، یعنی کہ ہی ہیڈ کالڈ ہر بائی دی بیبیش نیم. یعنی جو اس کا بیبیش نیم تھا، جو بچپن میں اسے جو نام دیا گیا تھا، جس نام سے اسے پکارا جاتا تھا. تو اسے احساس ہی نہ ہوا کہ اس کے فادر نے اس کے بچپن کے نام سے اسے پکارا. بیبیش نیم شی ہیڈ ڈسکارڈیڈ وین شی اسٹارٹیڈ ٹو فرسٹ گریڈ. اس بچپن کے نام سے جب اس نے پہلی گریڈ میں سبق شروع کیا تو اس کو ترک کیا تھا. یعنی جو مج نام ہے وہ اس نے فرسٹ گریڈ میں جب وہ اس نے شروعات کی تو اس وقت اس نے ترک کیا تھا، ختم کیا تھا. It isn't your mother I'm thinking about. It's me. I need you. یہ صرف تمہاری ماں ہی نہیں ہے جس کے بارے میں میں سوچ رہا ہوں، بلکہ میں اپنے بارے میں بھی سوچ رہا ہوں. مجھے آپ کی ضرورت ہے، اس کے فادر نے اس سے کہا. She looked at him quickly. اس نے فوراً اس کی طرف دیکھا. And her heart twisted with pity. اور اس کا دل جو ہے اس میں ترس آیا. ٹویسٹ کا اصل میں مطلب ہوتا ہے موڑنا یا مڑنا. تو اس کا دل جو ہے وہ اس میں ترس آیا اپنے فادر کے لیے. He did need her. اسے اس کی ضرورت تھی. He would need her more than ever. اسے پہلے سے زیادہ اس کی ضرورت ہوگی in the coming time. In the car she sat very close to him. کار میں وہ اپنے فادر کے بالکل قریب بیٹھی. We didn't get the clams. آج ہم نے کوئی کلیمز نہیں پکڑے، یا ہم نے کوئی کلیمز نہیں پکڑے.
She reminded him once. ایک مرتبہ اس نے اسے یاد دلایا. But he only nodded. لیکن اس نے صرف سر ہلایا. Just before they reached home, اس سے پہلے کہ وہ گھر پہنچتے ہیں, he reached over and took her hand in a tight hurting grip. تو وہ اس کے پاس گیا اور اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑا. We cannot tell her, منٹا, ہم اسے نہیں بتا سکتے. The doctor left it up to me. ڈاکٹر نے یہ بات مجھ پہ چھوڑی ہے. And I said not to tell her. اور میں نے کہا کہ میں اسے نہیں بتاؤں گا. یعنی اس کی ماں کو, منٹا کی ماں کو اب پتہ نہیں تھا اس کے بارے میں کہ she is going to die within 3 months. تو منٹا کا فادر کہتا ہے کہ ڈاکٹر نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ یہ آپ کی مرضی, آپ اسے بتائیں یا نہ بتائیں. تو میں نے فیصلہ کیا, اس کا کہنا ہے کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اسے نہ بتاؤں. We have to let her have this last time. ہمیں اسے یہ آخری وقت جو ہے اس کو رہنے دینا چاہیے, مطلب اس کو انجوائے کرنا چاہیے, انجوائے کرنے دینا چاہیے. This last time, this last little time, یہ جو تھوڑا سا یعنی 3 مہینے کا جو ٹائم ہے, بہت کم ٹائم ہے. Without that hanging over her, یعنی اس کے سر پر اسے لٹکائے بغیر. یعنی اگر ہم اسے بتائیں گے تو اس کے سر پہ یہ بات لٹکتی رہے گی, and she would think about it all the time and she would not be happy. تو اس طرح سے وہ خوش نہیں رہ سکے گی. We have to go on as if everything were exactly the same. ہمیں ان کے اسی طریقے سے چلنا چاہیے کہ جیسے سب کچھ بالکل ویسا ہی ہے, جو عام دن ہوتے ہیں, عام جو زندگی ہے اس کی طرح. She nodded to show that she understood. تو اس نے سر ہلا کے یہ دکھایا کہ ہاں وہ سمجھ گئی اس کی بات کو. After a moment she spoke past the ache in her throat. تو ایک لمحے بعد اس نے اپنے گلے میں جو تکلیف ہو رہی تھی, جو ایک درد تھا, یا تو دھوئیں کی وجہ سے یا اس بات کی وجہ سے, تو اس کو ٹھیک کرتے ہوئے, اس سے سنبھلتے ہوئے, about school, I'll tell her that I decided to wait until next year. اسکول کے بارے میں تو میں اسے بتاؤں گی, اپنی ماں کو بتاؤں گی کہ اس سال میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں انتظار کروں گی, اس سال میں نہیں جاؤں گی اسکول. It seemed impossible that life could go on exactly as before. ایسا لگا کہ بالکل ناممکن ہو کہ زندگی پہلے کی طرح بالکل اسی طرح جائے یا اسی طرح چلے جس طرح پہلے چلتی تھی. The small private world, ان کی جو ذاتی چھوٹی سی دنیا تھی, peopled by the 3 of them, جس میں یہ تینوں رہتے تھے, was as snug, یہ ایسی اکٹھی تھی, مطلب they were so together and warm, اور اتنی زیادہ پرجوش تھی and happy اور خوش تھی, as though no shadow had touched them, کہ گویا کسی بھی سائے نے ان کی اس زندگی کو ٹچ نہیں کیا, نہیں چھوا تھا. مینس کہ وہ ایسا لگ رہا تھا کہ کسی دکھ, درد اور غم نے ان کی زندگی کو نہیں چھوا تھا. They watched television, اس کے بعد انہوں نے ٹیلی ویژن دیکھا, and argued good naturedly, اور اچھے انداز سے, اچھے فطرت سے وہ بحث کرنے لگتے تھے, یعنی بحث کرتے تھے about the programs, ان پروگرامز کے بارے میں جو عموماً وہ کیا کرتے تھے. Minta's friends came and went. منٹا کے جو سہیلیاں ہیں وہ آئیں اور گئیں, مطلب وہ ان کے گھر آتی اور وہاں پہ جو ہیں ٹائم گزارتی اور پھر واپس جاتی. اینڈ دیئر واز the usual round of parties and games, اور جو عموماً راؤنڈ آف پارٹیز ہوتی تھی, گیمز ہوتے تھے, جو عموماً پارٹیز اور گیمز یہاں پہ رکھے جاتے تھے, تو اسی طرح سے پارٹیز اور گیمز جو ہیں وہ کھیلتے تھے. یعنی مطلب خوب وہ خوش رہتے تھے, بالکل پرانے وقتوں کی طرح. I really must get at my Christmas shopping, she mentioned the day she was wrapping trick or treat candy for Halloween. مجھے کرسمس شاپنگ کرنی چاہیے, یعنی کہ اب تو مجھے کرسمس کے لیے شاپنگ کرنی چاہیے. She mentioned the day, یعنی اس دن اس نے یہ بات کہی. She was wrapping trick or treat candy for Halloween. جب وہ ہیلووین کے لیے وہ ٹرک اور ٹریٹ کینڈی ہوتی ہے نا, وہ ان کا ایک گیم ہوتا ہے. تو ٹرک اور ٹریٹ ہیلووین کے موقع پہ ان کا ایک گیم ہوتا ہے. تو وہ جب ریپ کر رہی تھی, مطلب ان کو لپیٹ رہی تھی, ان کو بند کر رہی تھی ریپرز میں, تو اس وقت اس نے یہ بات کہی تھی. ہیلووین ایک ایونٹ ہوتا ہے کرسچنس کا, اور اس میں وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ جو ڈیڈ پیپل ہوتے ہیں ان کے اسپرٹس جو ہیں یا سولز جو ہیں وہ واپس آتی ہیں اپنے گھروں کو, تو ان کو بھگانے کے لیے یا ان کو واپس ریپیل کرنے کے لیے
یہ ہیلووین جو ہے یہ کاسٹیوم ڈیڈ لوگوں کے جو کاسٹیومز ہیں وہ پہنے جاتے ہیں. تو یہ ایک قسم کا گیم اس میں ہوتا ہے، ٹریک اور ٹریٹ. تو جب وہ اس کے لیے جو کینڈیز جو ہے وہ ریپ کر رہی تھی، ان کو باندھ رہی تھی، ان کو بند کر رہی تھی، تو اس وقت جو ہے اس نے یہ بات کہی تھی. مینٹا shook her head and sighed gustily. تو منٹا نے اپنا سر ہلایا اور مطلب لمبی آہ بھری. ٹھیک ہے، گسٹلی یعنی وہ جو پھونک ہوتی ہے نا، اس میں آہ بھرنے میں جو پھونک آپ نکالتے ہیں، بہت زور سے بندہ سانس لیتا ہے. Her mother started this. تو اس کی ماں نے اس طرح سے کہا کہ I must get it my Christmas shopping. مجھے اپنی کرسمس شاپنگ اب کرنی چاہیے. Routine every spring and followed it up to until after Thanksgiving. روٹین ایوری اسپرنگ، ہر اسپرنگ کو وہ یہ بات کرتی تھی، یعنی وہی روٹین ہوتا تھا. پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہو کہ اسپرنگ سیزن میں وہ اعلان کرتی، وہ بتاتی کہ مجھے کرسمس کے لیے تیاری کرنی چاہیے. تو وہی روٹین. اور پھر فالوڈ اٹ اپ انٹل آفٹر تھینکس گیونگ، یعنی کہ تھینکس گیونگ تک. یعنی کچھ لوگ جو ہیں وہ تحفے تحائف بیچ دیتے تھے اور وہ شکریہ کہہ دیتی تھی، تو اس وقت تک اس نے وہ شاپنگ نہیں کی ہوتی. بٹ شی نیور ایکچولی گاٹ اراؤنڈ ٹو اٹ انٹل 2 or 3 days before Christmas. لیکن وہ کرسمس سے 2-3 دن پہلے تک یہ سب کچھ نہیں کر پاتی یا سب کچھ نہیں کرتی. در حقیقت وہ جو ہے 1 ہفتے یا 2-3 دن پہلے تک وہ شاپنگ اس نے نہیں کی ہوتی تھی. It was amazing that Minta could laugh and say. تو یہ ایک عجیب سی بات تھی یا بہت ہی ایک حیران کن بات تھی کہ منٹا جو ہے وہ ہنس سکتی تھی، وہ بات کر سکتی تھی، اس سے کہہ سکتی تھی او یو دا وے شی ڈڈ ایئر آفٹر ایئر. او یو مطلب آپ یہ کہتی ہو کہ آئی ول ڈو دا شاپنگ دس ایئر ارلی، یعنی اب تو ہمیشہ آپ کا یہی طریقہ ہوتا ہے. اٹ واز اے نائف ٹرننگ ان ہر ہرٹ. یہ ایسا تھا کہ گویا اس کے دل میں کسی نے چھرا گھونپا ہو. وین ہر مدر اسٹریٹنڈ اپ، جب اس کی ماں جو ہے وہ سیدھی کھڑی ہو گئی. فرام دا گیس سیلوفین ریپڈ کینڈیز، یعنی جو خوبصورت سیلوفین جو ریپنگ کاغذ ہوتا ہے یا جو پلاسٹک ہوتا ہے جس میں کینڈیز اور جو تحفے ہوتے ہیں نا ان کو ریپ کیا جاتا ہے، ان کو باندھا جاتا ہے یا بند کیا جاتا ہے. تو اس چمکدار جو کاغذ ہوتا ہے یا پلاسٹک ہوتا ہے اس کو سیلوفین کہتے ہیں. تو جب اس سے وہ اٹھیں اینڈ برشڈ اے اسٹرے وسپ، اور بکھرا ہوا ایک جو اس کا زلف ہے، وسپ جو زلف ہوتا ہے، اسٹرے بکھرا ہوا، اس کو اس نے ٹھیک کیا. برشڈ اے اسٹرے وسپ آف ٹیفی کلرڈ ہیئر، اور جو براؤن کلر اس کے ہیئر کا رنگ تھا، براؤن کلر، ٹیفی براؤن کلر. بیک فرام ون فلشڈ چیک، یعنی اس کے خوبصورت اور سرخ رنگ کے چیک پر، گال پر جو یہ بال بکھرا پڑا تھا یا زلف بکھرا پڑا تھا یا بال بکھرے پڑے تھے، تو اس نے اس کو جب اٹھایا، جب اس نے اس زلف کو یا ان بالوں کو اٹھایا، اس کو ٹھیک کیا، تو منٹا جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ دکھی ہو گئی، بہت پریشان ہو گئی، اور ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے دل میں کسی نے چھرا گھونپا ہو. ڈونٹ لاف شی سیڈ، تو اس نے کہا کہ نہ ہنسیں، مجھ پر نہ ہنسیں. پریٹینڈنگ ٹو بی اسٹرن، یعنی ایسے دکھلاوا کر رہی تھی کہ جیسے وہ بہت سخت ہو. مطلب وہ عموماً تو بہت زیادہ فرینڈلی تھی، لیکن وہ اس کا غصہ بھی جو وہ دکھلاوے کا غصہ ہوتا تھا، ایسے دکھانے کی کوشش کرتی تھی کہ وہ اسٹرن ہیں، بٹ شی وازنٹ اسٹرن، شی وازنٹ اسٹرکٹ. تو یہاں پہ یہ پیج بھی ختم ہو جاتا ہے. نیکسٹ پیج 36 اور 37، آگے جتنے بھی پیجز ہیں ہم ایک ویڈیو میں جتنا کر سکتے ہیں وہ کریں گے. لاسٹ میں ووکیبلری کو بھی ایک نظر دیکھ لیں، جو مشکل ووکیبلری ہیں تو اس کو آپ نوٹ بھی کر سکتے ہیں، اس کی اسکرین شاٹ لے کے اس کو اپنے ساتھ اپنے نوٹ بکس میں یا پھر رجسٹرز میں لکھ سکتے ہیں. تو سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ، اور تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.